تحریک انصاف کے لیے بلے کا انتخابی نشان کبھی ہاں اور کبھی نہ کا استعارہ بن گیا ہے۔ آج پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلہ چھین لیا گیا۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج جسٹس کامران حیات میاں خیل نے عبوری ریلیف دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا تھا اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال ہو گیا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ کی ایک دوسری سنگل بینچ کے جج جسٹس محمد اعجاز خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع واپس لے لیا اور پی ٹی آئی ایک بار پھر بلے سے محروم ہو گئی۔ آج تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ دیا تھا۔ تاہم آج عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ 9 جنوری کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی انتخابی سیاست، ان کی جماعت کی سیاسی حیثیت، ان کا انتخابی نشان بلہ قانونی پیچیدگیوں کی گرفت میں ہے۔ آج پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی سماعت ہوئی، جبکہ انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان کے لیے پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ماہرین آئین و قانون پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر منفرد اور متضاد آرا رکھتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی عدالتی چارہ جوئی میں اب نہایت عجلت اور بوکھلاہٹ کا تاثر سامنے آ رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی پنجاب سے مقامی رہنماؤں نے لاہور ہائی کورٹ میں بلے کے نشان کے لیے انفرادی پٹیشن داخل کی۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں انتہائی اہم پٹیشن کی سماعت کے موقع پر بیرسٹر گوہر خان اور بیرسٹر علی ظفر عدالت میں موجود نہیں تھے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی پیروی کرنے والے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ سے بیرسٹر علی ظفر نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ دلچسپ بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے پچھلے ہفتے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ان کو عدالت میں نہیں سنا گیا۔ آج پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل کو عدالت نے سنا ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قاضی انور ایڈوکیٹ کو پی ٹی آئی نے اپنا وکیل مقرر نہیں کیا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم عدالتی میدان میں غیر منظم انداز سے اتری ہوئی ہے اور اس کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے انفرادی حیثیت میں دائر پٹیشن کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کو ایک ریسرچ ونگ بنانا چاہیے جو تحقیق کر کے کیس فائل کیا کرے۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نہایت معتبر اور جانے مانے نیوز اینالسٹ جناب فہد حسین صاحب اور جناب مظہر عباس صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا۔ مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ایک کوارڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی باتیں جو ہیں وہ کی کچھ جاتی ہیں اور پھر ثابت کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی نامینیشن پیپرز انہیں جمع کرانے نہیں دیے جا رہے، لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی جمع ہوئے۔ اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ یہاں جو معاملات آج ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی گئی اس کا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو کوئی علم ہی نہیں، اور پشاور ہائی کورٹ میں جن وکلا کو پیش ہونا تھا وہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب پیش ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں پیش ہوئے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ شکریہ مسعود جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میرا خیال ہے جو لوگ پیش ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پیروی کیسے کی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پچھلے 2 دن میں تو مجھے شعیب شاہین صاحب نے بہت ڈسپوائنٹ کیا۔ ان کی تیاری نظر نہیں آتی تھی، ان کو بار بار جس طریقے سے وہ کہا بھی گیا، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ غالباً کل یا پرسوں میں کہ جب بینچ بیٹھی ہوئی تھی تو شعیب شاہین صاحب غائب تھے۔ دوسری طرف مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں جب ان کو یہ ایک طریقے سے یہ مل گیا کہ جی وہ ان کو نامینیشنز بھی بھروائے گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر پولیٹیسائزیشن بھی ہو رہی ہے، اور وہ لائرز جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیاست زیادہ کر رہے ہیں، اور جو لیگل پیروی ہے، جو لیگل معاملات ہیں اس پر اتنی توجہ نہیں نظر آ رہی، اور ایک ڈس آرگنائز طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی لیگل ٹیم جو ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو سنجیدہ لائرز ہیں سارے کیسز یا تو ان کے سپورٹ کیے جائیں اپنی ایک لیگل ٹیم کو، ایسے لوگوں کو کہ جو الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے پی ٹی آئی کی پیروی بھی کریں گے لیگل معاملات میں، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی پھر کنفیوژن کا ہی شکار رہے گی۔ دوسرے یہ کہ جو اس وقت مجھے نہیں پتا، یہ کوئی لیگل بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن نارملی اگر جو جج جس نے اسٹے دیا ہے
کیا کوئی دوسرا جج اس اسٹے کو ویکیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اب دیکھنا یہ کہ الٹیمیٹلی تو یہ کیس جانا ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ ڈویژن بینچ میں جس کے بھی حق میں جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا وہ آبویسلی اپنا ایک لاسٹ آپشن سپریم کورٹ میں ضرور جو ہے وہ لے گا. اور اس کا نشان اس میں کتنی تاخیر ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے. 12-13 جنوری کو ایک دم چیزیں فائنل ہونی ہیں تو کتنی تیزی سے وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرحلہ ہے اس میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا تو علی ظفر صاحب کے سپورٹ کریں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے سپورٹ کریں، ان کی ایک جو لوگ ٹیم ہے، یہ جو لوگ اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ان 2-3 لوگوں کے علاوہ، جی وہ تو مجھے یعنی پروفیشنلی وائز جو ہے لیگلی تو ان پہ جس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور جس طرح کے ڈس آرگنائز کہ ایک پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دوسرا اسے ڈس اون کر رہا ہے. جی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے. جی یہی بات میں جناب فہد حسین صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. فہد حسین صاحب، پی ٹی آئی کی مشکلات میں خود پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا کتنا عمل دخل ہے؟ شکریہ مسعود. اور دیکھیے ابھی جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو تتر بتر ہو گئی ہے. جو ان کے بانی ہیں سابقہ چیئرمین ہیں وہ ایکسیسیبل صرف چند لوگوں کو ہیں، اور باقی جو ان کی کور کمیٹی ہے وہ نام کی تو ہے لیکن ان کی جو وہ مرکزی لیڈرشپ جو اس جماعت کو پچھلے کئی سالوں سے لیڈ کر رہی ہے اور جو اہم فیصلہ سازی کر رہی ہے وہ اس ٹائم اس طریقے سے پارٹی کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے نہیں. اور پچھلے چند مہینوں سے یہ جو ایک وکلا کا ایک ریسرجنس ہوا ہے یا ان کو ایک نئی طرح کا رول ملا ہے اس جماعت میں پکڑ دھکڑ کے بعد، اس سے یہ کنفیوژن ہو گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کا ایکسس ہے عمران خان صاحب کے پاس ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے، لیکن ان کے پاس شاید نہ تو وہ ایکسپیرینس ہے سیاسی فیصلہ سازی کا اور نہ ہی ان کے وہ لیگل کریڈینشلز ہیں جس کی بنیاد پر وہ اہم فیصلوں کو کنورٹ کریں لیگل آرگیومنٹس. پہلی بات. دوسرا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بہت جارحانہ قسم کا ایک رویہ جو ہے وہ دکھایا ہے وہ لگتا یوں ہے کہ اب اپنے بانی کے زیادہ قریب آ گئے ہیں، شاید ان کی خیالات سے جو ان کے خیالات مل گئے ہیں تو انہوں نے وہ ایک سینٹرل جگہ آکیوپائی کر لی ہے ڈیسیشن میکنگ میں جماعت میں جو کہ پہلے قدرن زیادہ سلجھے ہوئے سنبھلے ہوئے لوگوں کے پاس تھی. تو اس سے اب سیاسی طور پر بھی فیصلہ سازی میں پرابلم ہو رہا ہے اور قانونی طور پر بھی پرابلم ہو رہا ہے، اور وہ پرابلم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کنفیوژنز میں جو بار بار عدالتوں میں آئے دن جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. تو مظہر صاحب، یہ گوہر خان صاحب کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کا، وہ فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہو رہا. ان کا کنٹرول پارٹی کے اوپر نہیں ہے، فیصلہ سازی کا فقدان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر وہ قابو نہیں پا آ رہے، سیاسی فیصلے بروقت نہیں ہو رہے. اور خاص طور پر یہ بلے والا جو معاملہ ہے اس پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب یہ ڈویژنل بینچ پہ جائے گا تو نہیں پتا کتنی تاخیر ہو جائے، تو اس پر جو ان کا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ پلان بی موجود ہے، پلان سی موجود ہے، انڈر 19 انڈر 16 ٹیمیں موجود ہیں، تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے جلدی فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک غیر سنجیدگی کا فقدان ایک غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے یا گوہر صاحب جو ہیں ان کی گرفت نہیں ہے؟ دیکھیے بہت آبیس سا تھا. عمران خان صاحب پارٹی کے سب سے سینئر موسٹ آدمی کو پارٹی کا چیئرمین بناتے ہیں نا اپنی غیر موجودگی میں، اور وہ حامد خان ہیں. حامد خان جن کے ساتھ خود بانی چیئرمین نے پی ٹی آئی نے کوئی بہت اچھا نہیں کیا تھا 2013 میں، لیکن مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ حامد خان صاحب پارٹی میں کتنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آخری دنوں میں جب عدم اعتماد وہ ساری تحریکیں وحریکیں تو حامد خان کو اور اس وقت نجیب ہارون بھی تھے، ان کو ملا کے انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی کہ جو ٹیم ان کو ایڈوائز کری تھی اگلے الیکشن کی سیٹس وغیرہ کے لیے. اب حامد خان کو انہوں نے کیوں نہیں بنایا، حامد خان نے کو بنانے خود نہیں بننا چاہتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن پارٹی کے جو لوگ پالیٹکس میں انگیج تھے انہی میں سے اگر کسی کو بناتے زیادہ بہتر تھا.
بیرسٹر گوہر صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس کتنا ہے، ان کے جو پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز اس وقت پی ٹی آئی ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، تو اس میں تو آپ کو پارٹی کے اندر ایسی بچوٹ کم سے کم پولیٹیکل وہ چاہیے جو اس میک شفٹ کو صحیح انداز میں آگے لے کے چل سکے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب جس طرح آج کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے یہ سمبل نہیں تو ہمیں کوئی دوسرا سمبل دے دے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو دوسرا سمبل نہیں مل سکتا اگر یہ سمبل آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اگر یہ سمبل نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشن میں نہیں جا سکتی، وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ جائیں گے، اس کے اپنے جو ہے وہ ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا پلان بی کیا ہے۔ ایک کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بالکل ہی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کال دے دیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے کسی دوسری جماعت کو یا دوسرے کینڈیڈیٹس کو جا کے ووٹ دے اور ہر صورت میں ہم پی ایم ایل این کو ہرائیں۔ یہ تو جب یہ سارے آپشنز نکل جائیں گے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کریں گے۔ ابھی تو انڈیپینڈنٹ والا جو آپشن ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ریزرو سیٹس ان کی سے چلی جائیں گی۔ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کانسٹیٹنسی سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ووٹر کے لیے کنفیوژن تو رہے گا۔ تو پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے جو لیگل فائٹ ہے اس کو زیادہ افیکٹولی لڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ لیگل کیسز سے باہر آ گئے تو پھر تو عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، وہ ایک کال دیں گے تو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے جو ایمیچور لوگوں کو لیگل اس میں لگا دیا اور جو جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے جو ان کی پارٹی ہے وہ پارٹی کے جو کچھ پرانے لوگ رہ گئے ہیں اور وہ تیار ہوں تو ان کے سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ گوہر صاحب بالکل اچھے آدمی ہوں گے، بہت اچھے آدمی ہوں گے، لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا پولیٹکس میں اس سے پہلے اتنا ذکر نہیں سنا تھا۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی ٹیم کو، جو بھی کور کمیٹی ہے، اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ وہ لیگل کیسز اچھے انداز میں نہیں لڑ پا رہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں وزیر عباس صاحب، یہی تاثر ہے اور انہی مشکلات کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ فاضل صاحب آپ فرمائیے گا کہ بے شک پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، ان کی پوری پارٹی تتر بتر ہوئی ہے، قیادت کچھ جیلوں میں ہے، کچھ مفرور ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، اور امیچور لوگ جو ہیں وہ سامنے ہیں جیسے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن پلڈاٹ کی ایک رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے تھے، انہیں 2024 کے الیکشن بھی شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مسعود دیکھیے، ابھی تک جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں تو لگتا ہے، یہ ظاہر بات ہے، یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کی جو شفافیت ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طریقے سے شاید ہماری خواہش ہو۔ جو ایک آؤٹ کم ہے جس کو میرے خیال میں پاکستان میں ہر جگہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا چاہے جتنی مرضی مقبولیت ہو، اس کے چاہے جتنے مرضی جو ہے وہ چاہنے والے ہوں تمام صوبوں میں، لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ بات وہ ہے جو کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ تو اگر الیکشن سے پہلے اگر لوگوں کے ذہنوں میں ایک آؤٹ کم بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات تو اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے نا مسعود کہ کیا یہ پہلی بار ہے کہ الیکشن کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں؟ 2018 میں چلے جائیں، 2013 میں چلے جائیں، اس سے پہلے 2008 میں چلے جائیں، اس سے پہلے جو ہے وہ 2002 میں چلے جائیں اور پیچھے جاتے جائیں، کون سا ایسا الیکشن ہے جس پہ انگلیاں نہیں اٹھی کہ جناب اس میں مینیپولیشن نہیں ہوئی، اس میں پری پول یا پوسٹ پول جو ہے وہ معاملات نہیں ہوئے؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی اس الیکشن میں زیادہ تھے تو پچھلے میں کم تھے، یا پچھلے میں زیادہ تھے اور اس میں کم تھے، اس سے بات ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اصل خبر یہ نہیں ہے کہ ان الیکشن میں شفافیت کم ہے، اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان وہ وشس سائیکل نہیں توڑ پا رہا جس کے ذریعے ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن کا جو ایک ہدف ہے اس کے قریب پہنچ پائیں۔ جی بہت شکریہ جناب فواد حسین صاحب، جناب مظہر عباس صاحب، پاکستان کی بہترین تجزیہ کار اور صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی گفتگو آپ نے سنی۔